الحمد لله الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على صفوة رسله وخير خلقه محمد وآله وصحبه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم قابل تکریم معزز سامعین کرام، قیامت کے دن پل صراط کا مختصر تذکرہ آپ کے سامنے ہوا، پھر پل صراط کے بعد آگے جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک دیوار ہے، اس کو حجاب کہہ دیا، سور کہہ دیا، آراف کہہ دیا۔ بہت سارے لوگ نیکیوں کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، کچھ نیکیاں نہ ہونے کی وجہ سے جہنم میں گر جائیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جن کی نیکیاں برائیاں برابر ہیں تو وہ برابر ہونے کی وجہ سے آراف پہ رک جائیں گے۔ جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک بڑی وسیع دیوار ہے، اس دیوار پر ان کو روک دیا جائے گا۔ جنت میں نہیں گئے کیونکہ جنت کے وہ جاتا ہے جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو، ان کی نیکیوں کا پلڑا بھاری نہیں ہے، اور جہنم میں بھی نہیں گئے کہ وہ جاتا ہے جس کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہو، ان کی برائیوں کا پلڑا بھی بھاری نہیں تھا، برابر تھا، تو درمیان میں رکو آراف پر۔ اور پھر وہ آراف کا ذکر آپ نے سنا، ایک آراف میں یہ طبقہ ہوگا، دوسرا آراف میں وہ طبقہ ہوگا جو دین کا بڑا بھی کام کرے، شہادت تک چلا جائے، شہید بھی ہو جائے اللہ کے راستے میں، لیکن والدین کی اجازت کے بغیر جہاد کیا، شہادت ہوئی، اللہ اس کو بھی جنت سے جانے سے روک دیں گے۔ والدین کی عدم رضا جنت میں نہیں جانے دے رہی ہے، اور شہادت جہنم میں نہیں جانے دے رہی ہے، درمیان میں آراف میں رکیں گے۔ اور آج آپ کے سامنے اسی کا ذکر ہے۔ آراف پر چند ایک لوگ تھے تو وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ جنت والوں کو بھی آواز کی تھی انہوں نے، اس سے پہلے آیت میں سنا تھا کہ سلام علیکم، تمہارے اوپر سلام ہو، جنت والوں کو دیکھ کر کہیں گے۔ او خدا کے بندو، تم جنت میں، ہم تو یہاں رک گئے ہیں۔ تو ساتھ اللہ نے فرمایا یہ ابھی لم یدخلوہا، ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہیں، وہم یطمعون، لیکن ان کو امید اور طمع ہے، اللہ اپنی رحمت سے ان کو بعد میں جنت میں داخل کر دے گا۔ آج اگلی بات آئی ہے کہ جب جنتیوں کو دیکھ کر ان کو سلام کریں گے، سارا کچھ کریں گے، اللہ ان کا رخ پلٹائے گا جہنم کی طرف۔ دیکھو جہنم کو، اللہ یہ کہیں گے ہم جنت میں ہیں، آراف والے کہیں گے، ادھر تو جہنم میں تباہی ہے۔ اور یہ پھر جہنم والوں کی طرف جب ان کی نگاہ کو پلٹایا جائے گا، اس وقت یہ دعائیں مانگے گے، اللہ ہمیں ان ظالموں میں سے نہ کرنا، جنت میں نہ گئے نہ صحیح، لیکن ان کے ساتھ نہیں شامل کرنا، ادھر اوپر ہی ٹھیک ہے۔
اللہ جہنم سے بچائے۔ پھر اس کے بعد یہ آراف والے جہنم میں پڑے ہوئے طبقے سے باتیں کریں گے، جس طرح جنتیوں سے باتیں کی 2-4 دن پہلے آپ نے سنا۔ یہ ان کو علامتوں سے پہچانیں گے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے۔ ان کو کہیں گے او خدا کے بندے، تم دنیا میں کہتے تھے میرے جتھا مجھے کامیاب کر دے گا، میرا گروپ، میری پارٹی، میرے گن مین، میرے فلاں، کدھر گئے وہ آج؟ وہ فائدہ نہیں دیا؟ کہیں گے نا جی تباہ ہو گئے ہیں، ادھر گن مینوں کا کام نہیں ہے، جماعتوں کا کام نہیں ہے، کردار ہے۔ اللہ ہمیں کردار اپنانے کی توفیق دے۔ پھر وہ کہتے ہیں وہ تو جو ہماری شیخیں تھیں، میرا مال، میری دولت، میرے نوکر، میرے چاکر، میری جاگیر، میری کوٹھیاں، کدھر گیا وہ تکبر تمہارا؟ آج کام نہیں آیا؟ نہ جی کچھ نہیں آیا۔ اللہ نے یہ سمجھا دیا دنیا میں۔ یہ آراف والے ان کو پکار پکار کر کہیں گے، اور دنیا میں اللہ نے بتایا ان چیزوں پہ گھمنڈ نہ کرو، یہ برباد ہونے والی ہیں، کام نہیں دیتی ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ اللہ اکبر، اللہ کہے گا اچھا جنت والوں کو بارے میں تم کہا کرتے ان جنتیوں کے بارے میں، خدا کی قسم یہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتے، وہ تو گئے پار جنت میں، تم یہاں جہنم میں پھنسے ہوئے ہو۔ اتنے میں اللہ رب العالمین ان آراف والوں کو بھی کہا جاؤ تم بھی میری رحمت میں جنت میں چلے جاؤ، آج میں نے معاف کر دیا۔ اللہ لفظی ترجمہ سماعت فرمائے ذرا۔ اللہ فرماتے ہیں آراف پر ہیں، یہ آراف بڑی چوڑی دیوار ہے، ادھر جنت ادھر جہنم، درمیان میں شیشے تھے، وہ آپ نے پہلے سنا۔ وَإِذَا صُرِفَتْ، اور جس وقت صرفت پھیر دیا جائے گا، پلٹا دیا جائے گا، ابصارہم ان آراف والوں کی نگاہوں کو، تلقاء اصحاب النار جہنم والوں کی طرف، جہنم کی والوں کی طرف، دیکھو ادھر وہ جہنم، ہوئے ہوئے توبہ توبہ، قالو اس وقت یہ آراف والے کہیں گے ربنا اے ہمارے پروردگار، لا تجعلنا ہمیں نہ کر دینا مع القوم الظالمین، ظالم قوموں سے، ظلم کرنے والوں میں سے ہمیں نہیں شامل کرنا۔ یہ جہنم والے طرح طرح کے ظلم کرتے تھے، آج پھنس گئے ہیں، ہمیں اس میں شمار نہ کرنا ہے، تو ہمارا آپ پر پھنسے ہوئے۔ آگے فرمایا اسی کے بعد پھر تھوڑی دیر کے بعد جہنم میں پڑے ہوئے طبقے کو یہ پہچان کر آوازیں دے گے، وَنَادَا، اور یہ آوازیں لگائیں گے اصحاب الاعراف، آراف والے، رجالن چند مردوں کو، یعرفون وہ پہچانتے ہوں گے، ہم ان کو، بسیماہم ان کی علامتوں سے، اور کہیں گے قالو، یہ پھر کہیں گے اصحاب الاعراف والے آواز دے کر کہیں گے ما اغنا، نفع نہیں دیا ہے، عنکم تمہیں، جمعکم تمہارے جتھے نے، تمہاری جمعیت، تمہاری پارٹی نے، تمہارے گروپ نے تو تمہیں نفع نہیں دیا۔ آج تم کہتے میری پارٹی میری پارٹی میری پارٹی۔ وہ نمبر 2 وما، اور ان چیزوں میں نے بھی نفع نہیں دیا، وہ دولت تھی، جاگیر تھی، اور کنتم تستکبرون جس کے اوپر تم دنیا میں تکبر کیا کرتے تھے، میری دولت، میری جاگیر، میرے نوکر، میرے چاکر، میرا عہدہ، وہ بھی نفع نہیں دیا۔ نا جی، آگے پھر کہیں گے، اللہ بول دے گا اہؤلاء، یہ جہنم میں پڑا ہوا وہ تب، جنت میں پڑا ہوا وہ لوگ ہیں، الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اقسمتم، او جہنم والے تم پکی قسمیں اٹھایا کرتے تھے دنیا میں، لا ینالہم ہرگز نہیں پہنچے گا، ہم پہنچائے گا اللہ ان کو، برحمت اپنی رحمت۔ دین والوں کے بارے میں ادھر بھی کہتے ادھر بھی خوار ادھر بھی خوار، کہ تم تو یہ قسم اٹھا اٹھا کر کہتے تھے ادھر بھی دولت کی رحمت ہمارے اوپر، ادھر بھی رحمت جنت کی ہمارے اوپر۔ اتنے میں اصحاب الاعراف کو اللہ کہیں گے ادخلوا الجنہ، آج تم جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، لا خوف، کسی قسم کا خوف بھی نہیں ہوگا، علیکم تم پر، ولا انتم تحزنون،
اور نہیں تم اس جنت میں کسی قسم کا غم کھاؤ گے، نہ غمگین ہوں گے، کچھ غم بھی نہیں، خوف بھی نہیں، مزے، جنت تو جنت ہے۔ اللہ سب کو اپنی رحمت کے طفیل، فضل کے طفیل، اپنی رحمت والی جنت نصیب فرمائے۔ آیت کا ترجمہ آپ نے سنا، ادھر جنت میں لوگ چلے گئے، ادھر کچھ برائیوں کی وجہ سے جہنم میں گر گئے۔ یہ تیسرا طبقہ آراف پہ ہے۔ آراف ایک بہت بڑی دیوار ہے، میں نے ذکر کیا تھا۔ اس آراف پر جو لوگ جنت کی طرف ہوں گے نا، ان کو جنت کی مہک، خوشبوئیں آئیں گی، اور وہ یہ کہیں گے کہ ہم ہی جنت میں ہیں۔ جنت کی مہک آنے کے ساتھ، ہوا چلنے کے ساتھ یہ کہیں گے یہ جنت ہے۔ اللہ، جنت کیسی عظیم ہے۔ اور وہ جنت والوں کو دیکھتے تھے، جب جنت والوں کو دیکھیں گے وہ تو اس سے بھی اعلیٰ نعمتیں، وہاں کی حور، قصور، تو وہ آپ نے سنا ونادوا اصحاب الجنہ، وہاں پر انہوں نے سلام کیا تھا ان کو، رجال یعرفون کلا بسیماہم، کہا تھا سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہے بھائی۔ وہاں پہچانیں گے جنت والوں کو، ان کو تو انہوں نے سلام کیا تھا۔ اور روایت میں آتا ہے، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو جنت اور جہنم کے درمیان میں بڑی چوڑی دیوار ہے نا، اس چوڑی دیوار جو جنت والی طرف ہے، یہاں ہوا ہے، مہک ہے، خوشبو ہے، لذت ہے، فرحت ہوگی۔ آراف والے جب اس کے اوپر ادھر ہوں گے نا، اس کنارے پر، دائیں کنارے پر جنت کی طرف، یہ کہیں گے یہی جنت ہے۔ جب جنت والوں کو دیکھیں گے کہیں گے اوئے ہوئے 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 ہوئے، اصل نعمتیں تو ادھر پڑی ہوئی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جنت کی حور و قصور کو اٹھا کر آراف میں کیا جائے گا، آراف کی تلخی اور شدت اس طرف تو جنت کی مہک ہے، تھوڑا سا آگے کیا جائے گا، وہ جنت کی حوریں کہیں گی جہنم اسی کا نام ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ جنت کی مہک ایک کنارے پہ تو ہے، لیکن آگے گرمی ہے، پھر تپش، اور وہ میں نے ذکر کیا آراف کے پھر اس کنارے پر آگے جہنم ہے، اس کی لو ہے، اس کی گرمی ہے، اس کی حرارت لگتی ہے، اور وہ بھی جہنم کا ایک اثر ہوگا۔ وہ میں نے ذکر کیا، بہت سارے لوگوں کو اللہ جنت اس آراف پر پھیرا کر کہے گا، بعضوں کے نخرے ہوں گے نا، میری عبادت، میری نیکیاں، اللہ کہے گا میری نیکیاں، میری باتیں نہ کروائے، ادخل الجنت بفضلی، حدیث میں آیا، میں نے ذکر کیا تھا، جا میرے فضل سے جنت میں۔ کہتا ہو ایک قدم جا اٹھا کر رک جائے گا، یا اللہ اتنی نعمتیں، میں نے بات تو 350 سال کی ہے، وہ 350 سال کی عبادت کے در آپ کہتے ادخل الجنت بفضلی، میرے فضل سے جنت میں جا، تو 350 سال کی عبادت، ریاضت، بے ریا عبادت، میں نے سمندر کے کنارے پہ کی، کسی بندے نے دیکھی بھی نہیں ہے۔ اللہ کہے گا اچھا، عبادت کے زور سے مجھ سے جنت لینا چاہتا ہے؟ اللہ پھر آراف کے اس کنارے سے فرشتوں کو کہے گا اس کو کنارے پر لے جاؤ، آراف کے اس کنارے پر لے جاؤ۔ وہ جہنم والے کنارے پر جائے گا، گرمی لگے گی، لو لگے گی، تڑپ اٹھے گا، اور جب تڑپے گا اللہ ایک فرشتے کو بالٹی اور پیالہ پانی کا دے کر بھیجے گا، بیچ رہا ہے، جیسے ہمارے روڈوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، سٹاپوں پہ کھڑے ہوتے ہیں گرمی کے دنوں میں، یہ تڑپ کر پیاس کا مارا کہے گا او خدا کا بندہ پیالہ مجھے دے دے، ایک گلاس دے دے، اور کہے گا گلاس مہنگا ہے، کتنی قیمت ہے آپ کے پاس؟ ادھر درہم پاؤنڈ ریال نہیں چلتے ہیں، یہ ادھر لوگ اس کے اوپر اندھے ہو گئے ہیں، وہاں کی دنیا اعمال پر چلتی ہے۔ اعمال بتا، کہا کتنے لے گا؟ تھوڑا سا نخرہ اس کو بھی ہوا کہ 350 سال عبادت ہے، اس نے کہا 500 سال کی بے ریا عبادت دے دو، پیالہ لے لو۔ وہ تو نہیں ہے، کچھ قیمت کم کر کہا نہیں ہے، یہ بیچارہ پریشان ہوگا، فرشتے اس کو لے کر آگے چلے جائیں گے، اور گرمی لگے گی اور حرارت لگے گی، تھوڑی دیر کے بعد یہ کہے گا او میرا سوال ہے، وہ کچھ قیمت کم کر۔ کہا کتنی کم کروں؟ کہا میرے پاس ہے ہی 350 سال کی عبادت، بے ریا عبادت ہے، بغیر دکھلاوے کے، بغیر نموش کے ہے، وہ لے لو، پیالہ دے دو، میں تڑپ گیا ہوں، میں جل گیا ہوں۔ لے لو پیالہ، عبادت میرے حوالے کر۔ عبادت کے اوپر ایک پیالہ لی، پیا، کچھ ٹھنڈ تو پڑ گئی، اللہ فرشتوں کو لے آؤ میرے سامنے اب حساب کے لیے۔
ہاں بھائی حساب دے دے، دنیا میں بھیجا، اتنی عمر دی تھی، یہ کیا یہ کیا، کیا کیا؟ وہ جی 350 سال بے ریا عبادت کی ہے، کسی کو نہیں پتا، اللہ تجھے پتا ہے۔ اللہ کہے گا وہ ایک پیالے میں دے کر آیا ہے، دنیا کے پیالوں کا حساب دے مجھے، دنیا میں میرے کتنے پیالے پیے تھے تو نے۔ اللہ ہم سب کو شکر گزاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے کتنی نعمتیں کھاتے ہیں، 5 وقت کا سجدہ تک پورے طور پر نہیں ہوتا ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ یہ اللہ کی توفیق سے ہے، وگرنہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، اصل اللہ کا فضل ہے۔ اور یہ بھی اللہ کا فضل ہے، اللہ سجدے کی توفیق دیتا ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے، دین کی سمجھ دیتا ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے، دین سننے سنانے کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ، یہ سب اللہ کا فضل ہے، اس میں ہمارا کمال ہے۔ اللہ مزید فضل فرمائے، اور فضلوں ہی سے جنت میں بھیج دے، اعمال نہیں ہے۔ اعمال جنت کی ایک نعمت کا بدلہ بھی نہیں ہے، صرف یہ اللہ کے فضل سے اعمال کی توفیق ہوتی ہے، اور پھر اسی فضل کو بڑھاتے ہوئے اللہ جنت میں بھیج دیتا ہے۔ اعراف پر یہ کیفیت ہے، اور اللہ رب العالمین اعراف کے اوپر تو جنت کی طرف پہلے لگایا، اعراف والوں کو ادھر دیکھو، انہوں نے کہا ہوئے 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 وہاں تو مزے ہیں، پہلے ہم سمجھتے یہ جنت، اب پتہ چلا جنت وہ ہے۔ اللہ کہے گا تھوڑے سے ادھر جاؤ، تمہیں اعراف کی بھی قدر ہو جائے۔ جب اعراف والے ادھر پلٹ کر جہنم کو دیکھیں گے، کہیں گے توبہ توبہ توبہ، جنت یہ ہے جس کے اوپر ہم کھڑے ہیں اعراف پر، یا اللہ بس 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 ہمیں اور نہ لے جا جنت میں، لیکن جہنم سے بچانا۔ جہنم بڑی تباہی کا نام ہے، اور قرآن کہتا ہے وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، جب پلٹا دیا جائے گی ان کی نگاہوں کو، تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، جہنم والوں کی طرف، وہ دیکھو جہنم والے کیسے جلتے ہیں، انگاروں میں کیسے ہیں، تڑپ کیسے رہے ہیں۔ اس وقت یہ کہیں گے یا اللہ بس اعراف پہ ہی رکھ، جنت نہ دے، لیکن لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اس ظالم قوم کے ساتھ ہمیں شامل نہ کرنا۔ اس قوم نے ظلم کرنے والا، ظلم کرنے والے کون ہیں؟ پہلے اللہ کے حق میں ظلم کیا، کفر کیا، اللہ کے حق میں ظلم کیا کہ اللہ کی ذات و صفات عبادت میں غیر کو شریک کیا، شرک کیا، پھر اللہ کے احکام کو رد کر کے منافقت کی، یہ نفاق ظلم ہے، پھر اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے، یہ ظلم ہے، پھر اللہ کی مخلوق کا حق چھینتے رہے، یہ ظلم ہے۔ یا اللہ یہ طرح طرح کے ظالم نیچے پڑے ہوئے ہیں، کفر والا ظالم، شرک والا ظالم، نفاق والا ظالم، بڑے بڑے گناہوں والا ظالم، لوگوں کے حقوق ہڑپ کرنے والا ظالم، یا اللہ ان کے ساتھ ہمیں شامل نہ کر، بس ہم اعراف میں راضی ہیں۔ اللہ یہ بڑی سخت جہنم ہے، اور یہ کہیں گے یا اللہ بس بس ہماری بس ہے، اسی اعراف پہ رہتے ہیں۔ اتنی دوران میں یہ دیکھیں گے تو صحیح، اتنی سی جہنم کو دیکھو بھائی، خوب اندازہ لگاؤ، وہ پار کون ہے، ادھر کون ہے، ادھر کون ہے، ادھر کون ہے۔ اب جہنم میں چند بندوں کو یہ پہچان لیں گے، اوے یہ تو فلاں خان، فلاں نواب، فلاں چودھری، فلاں فنحان، فلاں فلاں فلاں، یہ تو کیا تھا میں آج تو کیا برباد ہو گیا، وہ پڑے ہوئے ہیں دیکھو۔ قرآن کہتا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ، اعراف والے آواز لگائیں گے، رجالن، چند ایسے مردوں کو، یعرفونہم بسیماہم، ان کے چہروں کی علامتوں سے ان کو پہچانیں گے، کیوں؟ علیہا غبرہ، کہیں قرآن نے کہا قطرہ، گناہوں کی وجہ سے ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، رسوائی چھائی ہوگی، لیکن ایک علامت اللہ ان کی چھوڑے گا، اس کی وجہ سے یہ پہچانیں گے، او یہ فلاں خان صاحب نہیں ہے، یہ فلاں نواب نہیں ہے، یہ فلاں ملک نہیں ہے، یہ فلاں چودھری نہیں ہے، یہ فلاں بدماش نہیں ہے، یہ فلاں فنحان نہیں ہے۔ پہچان کر کہیں گے اوے تم تو آج جہنم میں پڑے ہوئے، تم دنیا میں نخرے کر کے کہتے تھے میری پارٹی، ایسے ہوا تو میں اپنی پارٹی لے کر آ جاؤں گا، تمہاری پارٹی نے نفع نہیں دیا، تمہارے گروپ نے نفع نہیں دیا، تمہارے جتھے نے نفع نہیں دیا، جتھے لے کر تم آ جاتے تھے۔ ما اغنا عنکم جمعکم، ان کو کہیں گے آج تمہارے جتھے نے، آج تمہاری پارٹی نے، آج تمہارے گروپ نے، آج تمہارے دنیا کے اجتماع نے تمہیں کوئی نفع نہیں دیا۔ بڑے بڑے اجتماع تو کر لیتے ہو، لیکن ایمان اور عمل سے خالی ہیں، یہ فائدہ ادھر نخرہ ہے، ادھر
ادھر نہیں چلے گا. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. اس وقت کہیں گے وہ کدھر گئے تمہارے جتھے, کدھر گئی تمہارے اجتماع. نمبر 2, اللہ یہ دنیا میں چلتا ہے, سفارش کا زور ادھر, عہدے کا زور ادھر, اجتماعی زور, پارٹی کا زور ادھر, اگلے کو دبدبہ ادھر. اللہ کے سامنے گئے دبدبے, پھنس گئے. ما اغنا عنکم جمعکم, تمہارے جمعیت نے, تمہارے اجتماع نے, گروپوں نے, جتھوں نے تمہیں نفع کیوں نہیں دیا. اگلی بات, وما, اس چیز نے نفع نہیں دیا, کنتم تستکبرون, جس پر تم تکبر کرتے. میری دولت, آج دولت نے نفع نہیں دیا. میری جاگیر, آج جاگیر نے نفع نہیں دیا, تکبر کرتے تھے. میرے نوکر, میرے چاکر, آج نوکر اور چاکر کدھر گئے. اور آگے پیچھے گنمین ہوتے تھے, تیرے نخرے ہوتے تھے, تکبر ہوتا. آج تیرے گنمین کہاں, نفع نہیں ہے. گنمینوں نے رکاوٹ نہیں ڈالی, تمہارا تحفظ نہیں کیا. اور جس دولت پہ تمہیں نخرا, جس جاگیر پہ نخرا, جس نوکر چاکر پہ تمہیں نخرا, اور جس عہدے پہ تمہیں نخرا, میرا عہدہ یہ ہے, میں یہ ہوں. دنیا میں ہر بندہ چھوٹے عہدے والا بھی اتنا نخرے کرتا ہے نا, اگر انسانیت نہ ہو. میں اس عہدے پر ہوں. انسان ہے تو وہ کہتا کوئی بات نہیں, عہدہ آنے جانے والی چیز ہے. وہ چپ کر کے اللہ کی بندوں کی خدمت کرتا ہے. لیکن بعض توبہ توبہ, اور یہ بھی نہیں پتا ہے, وہ آپ بھی جانتے ہیں, عہدہ اگر صدر مملکت کا بھی ہے نا, یا وزیر اعظم کا ہے, 5 سال بھی بیچارہ پورے نہیں کر سکتا ہے. مارتے پار جاتا ہے. نخرہ کیا ہے؟ فرمایا اس عہدوں پہ نخرے کرتے تھے, تکبر کرتے ہو, آج فائدہ. عجیب قسم کی قرآن نے کلام کیا ہے, اور آج ہم اسی دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. اور اسی دھوکے میں پڑے ہوئے, مال کے دھوکے میں, دولت کے دھوکے میں. وغرتکم الامانی, ان آرزوؤں نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. وغرتہم الحیات الدنیا, دنیا کی زینت نے دھوکے میں ڈالا, اس پر ہمارا نخرہ. میری دولت, میری جاگیر, میرے نوکر, میرے چاکر, میرے گنمین, میرے فلاں, میرا فلاں. اللہ سے یہ آراف والے جہنم والوں سے پوچھیں گے نا, وہ ذلیل ہو جائیں گے. یہ بڑی ذلت ہے بھائی. وہ بھائی تمہارے پاس اتنا کچھ تھا, آج نفع کیوں نہیں ہوا. مجرم کو رگڑا دے کر اس طرح پوچھو تو کتنا بڑا ذلیل ہوتا ہے. یہ بھی ایک قسم کی ذلت. اور آراف والے سے اللہ ان کو ذلیل کروائے گا. آگے اگلی بات, ادھر جنت والے میں, جنت کو بھی اللہ دکھائے گا, درمیان میں شیشے ہیں. اللہ کہے گا اے تکبر تمہارا تھا, دولت تمہاری تھی, جاگیر تمہاری تھی, نوکر چاکر تمہارے تھے, عہدے تمہارے تھے, گنمین تمہارے تھے, فنہان تمہارے پاس تھے, جتھے تمہارے پاس تھے. بدماشیاں دنیا میں کرتے, لوگوں کا مال ہڑپ کرتے تھے, جدھر جاتے تھے غریب کو دبا دیتے. بولا تو پار کر دیں گے, چپ, ہم ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے. نمبر 2, اگر کوئی کہتا ہے یاد رکھو میں شریف آدمی ہوں, میں یہ کرنے والا ہوں, یہ کرنے والا ہوں, تو کہتے جا جا, تجھ جیسے شریف, تجھ جیسے نیکوکار, تو ہم نے ویسے یہ کیا ہوا. دین والوں سے مذاق کرتے رہتے تھے, یہ جنت میں جائیں گے. ادھر بھی اللہ نے ہمارے اوپر رحمت کی ہے, مال کی, دولت کی, فراوانی کی. ادھر بھی اللہ ہمارے اوپر رحمت کرے گا. فرمایا اللہ اس وقت کہے گا اہؤلاء, یہ وہ لوگ الذین اقسمتم, دنیا میں تم بڑی بڑی قسمیں اٹھاتے تھے, لا ینالہم اللہ برحمہ, کہ اللہ ان کو رحمت نصیب نہیں کرے گا. یہ کب جنت میں جائیں گے؟ چھوڑو جی بیکار لوگ, ادھر بھی رول گئے, ادھر بھی رول جائیں گے. یہ ادھر بھی دین کرتے رہتے, رولتے رہتے, ادھر بھی رول جائیں گے. او خدا کا بندہ, فرمایا تم ان کے بارے میں کہتے, وہ دیکھو جنت میں مزے کر رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ اتنی بات اللہ کہہ کے نا, اوپر آراف والے ہوں گے, ان مجرموں کے سامنے ان کو کہیں گے, اللہ اعلان کرے گا ادخلوا الجنہ, آراف والو جاؤ جنت میں, تم بھی, بس میری رحمت آ گئی ہے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ تمہارے اوپر آئندہ خوف ہوگا, نہ غم ہوگا. جاؤ نیکی کرتے ہوئے جنت میں چلے جاؤ. وہ آگے آئے گا, جب یہ جنت میں جائیں گے تو کیا ہوگا, وہ اگلے درس میں آپ کے سامنے آئے گا. اور یہ تو بیچارے آراف پہ رگڑا کھا چکے تھے تھوڑا سا, یہ پھر جنت میں جاتے وقت کیا کریں گے,
وہ کلام آپ کے سامنے آئے گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی رحمت دنیا میں بھی نصیب فرمائے، آخرت میں بھی نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ ہمارا یہ بیٹھنا، یہ سننا سنانا اپنی جناب میں قبول فرما دیں۔ یا اللہ اس سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء اقارب جو دنیا سے چل بسیں، یا اللہ ان کی روح کو تحفے کی شکل میں اس کا ثواب پہنچا، ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ اصحاب الجنہ میں شمار فرما۔ یا اللہ اصحاب النار سے ہمیں محفوظ فرما، آراف سے بھی محفوظ فرما، اپنے رحمتیں دنیا میں بھی نصیب فرما، آخرت میں بھی نصیب فرما، دین کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرما، غرور سے تکبر سے ہم سب کو محفوظ فرما، نیکی کے غرور سے بھی محفوظ فرما، دولت اور دیگر چیزوں کے غرور سے بھی محفوظ فرما، ہر قسم کے تکبر سے محفوظ فرما، نوست سے محفوظ فرما۔ یا اللہ حاضرین مجلس جو بیٹھی ہوئے اس قرآن کی برکت کے توفیل، ان کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، حلال کی روزی نصیب فرما، حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما، جب تک زندہ رہیں قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، قرآن کے ساتھ تعلق نصیب فرما، قرآن کا ادب و احترام نصیب فرما، قرآن کی جملہ تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرما، قرآن کی رحمتیں برکتیں ہم سب کو دنیا اور آخرت میں نصیب فرما۔ یا اللہ بیماروں کو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما، جو بے چین ہیں ان کو چین نصیب فرما، جو بے سکون اسپتالوں میں گھروں میں تڑپ رہے ہیں یا اللہ ان سب کو سکون نصیب فرما۔ یا اللہ ان کے تیمارداروں کو خدمت کا جذبہ نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی آزمائشوں سے امتحانوں سے ہم سب کو محفوظ فرما، امن اور سلامتی نصیب فرما۔ ہمارے درس کے ساتھی بھائی کامران ماشاءاللہ اللہ نے ان کو اپنی نعمت بچے کی نعمت سے نوازا ہے، دعا فرمائے اللہ بچے کو بھی صحت و عافیت نصیب فرمائے، اور زچہ کو بھی اللہ رب العالمین صحت و عافیت نصیب فرمائے، بچے کو قرۃ اعین کا ذریعہ دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے فرمائے، اور اللہ نے سب کی اولاد کو دنیا اور آخرت کی راحت کا ذریعے کے طور پر اللہ قبول فرما۔ یا اللہ زحمتوں سے دنیا میں بھی بچا، آخرت کے لیے بھی بچا دے۔ یا اللہ جتنی اولاد ہے جن کی ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دے، جن کی اولاد نہیں اللہ ان کو اولاد صالح عطا فرما دے۔ اللہ تو رحمتوں کے فیصلے سب کے حق میں فرما دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قرآن ایک